جیسا ربیع الاول شب کا چاند نکلے تو ہر طرف بہار آتی ہے، ایسے ہی جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اہل اسلام کے گھروں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کی روحوں میں ایک خاص قسم کا غم اور سوگواریت، اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی جذبہ ہے، اور یہ غم حسین بھی ایسا غم ہے کہ مولویوں کے ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی اس غم کو دل سے نکال نہ سکا، نہ نکال سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت حسین کو اور حضرت امام حسین کی شہادت کو جو اللہ نے شہرت اور تقدس عطا فرمایا ہے، یہ دلوں میں کسی تقریر کی وجہ سے غم حسین نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر ایمان والے کا حسین کو امام بنا دیا ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو پیار سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ بڑی تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ حسین کا غم نہ بیان کیا جائے، کربلا کے واقعات نہ بیان کیے جائیں، بیان شہادت کرنے والوں کو میراثی اور شہادت بیان کرنے والوں کو ان پڑھ، اور واقعات کربلا بیان کرنے والوں کو شیعہ کا ہم نوا کہہ کے بہت سارے لوگ اپنی ذہنی تسکین کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خاص تحریک ہے جو زوروں پر ہے عالمی سطح پر، کہ تاکہ کربلا کے مظلوموں کا جب حال نہ بیان کیا جائے گا کہ علی اکبر کو شہید کیسے کیا گیا، علی اصغر کو کیسے پیاسا رلایا گیا، کیسے امام حسین کو تڑپایا گیا، جب ظالموں کا ظلم بیان نہیں ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ ظالموں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ایک تحریک اٹھی کہ واقعات کربلا کو بیان نہ کیا جائے، شہادتیں کبھی کھلی بیان ہوتی تھیں، آج اگر تھوڑا سا بھی شہادت کا بیان ہو تو بہت ساری طبیعتوں پہ بھاری گزرتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ خاص قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یزید کو ہم متقی ثابت کریں، یزید کو ہم پرہیزگار ثابت کریں، یزید کو ہم جنتی ثابت کریں، یہ ساری تحریک اسی انداز سے اٹھائی گئی ہے کہ جب وہ کربلا والوں کی مصیبتیں اور ان کی مظلومیت کو کوئی بیان نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ یزید کو ہم لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیں گے کہ وہ تو بہت اچھا تھا، وہ تو بہت نیک تھا، وہ تو بڑا متقی تھا، اس نے تو کہا کچھ نہیں، اس کی تو کوئی اس میں ذرا بھی کردار نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا جب لوگ یہ کہیں گے کہ جناب اس میں تو یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو حسین نے غلطی کی ہے، یہ تو حسین سے خطا ہوئی ہے، یہ تو حسین نے غلط کیا ہے، یہ سازش صرف اور صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال عرصہ قریباً بیتنے والا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئیں کہ لوگوں کے دلوں سے آل نبی کا احترام نکالا جائے، کربلا والوں کی یاد کو نکالا جائے۔ وہ سارے آل نبی کے دشمن خاک میں پنہاں ہو کے جہنم کے حوالے ہو چکے، آج بھی ہر طرف حسین اور حسین کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا۔ حضرت نصیر ملت چراغ گورلا شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گورلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کو تماچا مارتے ہوئے یہ کہا کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ آج بھی دیکھو ذرا، تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہر با خدا حسینی ہے، تمہاری ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی ہر مسلمان حسینی ہے، تمہارے 1000 پاؤنڈ ریال اور نہ جانے کتنا مال لگا کہ یزید کو اچھا ثابت کیا جائے اور آل نبی کو خطا پر کہا جائے، آل نبی کو غلطی والا قرار دیا جائے۔ تمہارے پیسے، تمہاری تحریکیں دم توڑ گئی، آج بھی مسلمان کا سینہ سینہ یا حسین کی زبان ہے۔ جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی پست کر سکتا
بولو جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی پست کر سکتا؟ بڑے بڑے آئے خود مٹ گئے، حسین کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، حسین کا جھنڈا آج بھی بلند ہے۔ آؤ سنو، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا حسین نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقدس دین، یہ پیارا دین جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام پر جب بھی مشکل وقت آیا، مصطفیٰ نے اپنا خون پیش کیا، حضور کے دندان مبارک اسلام کو پھیلانے کی خاطر شہید ہوئے۔ میرے آقا و مولا کا جسم اطہر لہو لوحان ہوا، حضور کے صحابہ نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے ابو بکر نے سب کچھ لگایا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے عمر نے اپنی ساری توانائیاں صرف فرمائی ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے عثمان نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ اسلام کی خاطر علی بھی قربان ہو گئے، علی کے بچے بھی قربان ہو گئے۔ لیکن حضرات گرامی، اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ خلفائے راشدین نے مصطفیٰ کے طریقے پہ اسلام کو پھیلایا، امن قائم رکھا، ہر طرح کی محبت انسانیت سے پیش کی، رسول اللہ کی خاطر اپنا سفر زندگی کا جاری رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر زندگی کا جاری رکھا۔ ان کی راتیں بھی سہانی، ان کے دن بھی پیارے، روزے والے وہ مصطفیٰ کے صحیح متبع، خلفائے راشدین کا ایک عمل مصطفیٰ کی سنت کا نمونہ، صحابہ نے مصطفیٰ کے طریقے پہ زندگیاں گزاری۔ مصطفیٰ کے صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا جب وصال ہوا، اب رجب کا مہینہ ہے، 60 ہجری ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ظالم تخت نشین ہوا، جس کی راتیں بھی اچھی نہیں، جس کے دن بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں یہ کہنے لگا، وہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان پڑھ کے دیکھ لو، اور ملا ملوانے جو یزید کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ حضرت شاہ عبدالحق کی تکمیل الایمان پڑھ کے دیکھیں، پھر تمہیں پتہ چلے یزید کا کردار کیسا تھا۔ یزید بدنہاد، یزید گندا خبیث، جب تخت نشین ہوا ہر ایک سے مطالبہ کیا گیا، اور اسی طرح حسین ابن علی سے بھی کہا گیا آپ بھی یزید کو اپنا امیر مانو۔ حضرت حسین نے فرمایا یزید کا کردار اچھا نہیں ہے، یزید کی راتیں اچھی نہیں، یزید کے دن اچھے نہیں ہیں، لہذا حسین کسی صورت میں بھی اسے اپنا امیر نہیں مان سکتا۔ برملا انکار کیا، کھلے عام اعلان کیا، سب کے سامنے اعلان کیا، فرمایا میں اسے اپنا امیر کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اب حالات کشیدہ ہو گئے، اگر امیر تسلیم نہیں کرتے تو پھر لڑائی ہے، پھر جھگڑا ہے، پھر گردنیں کاٹی جائیں گی۔ اب جب آپ نے دیکھا یزید تو ظلم پہ اتر آیا ہے، اپنے گورنر اور اپنی فوج کے ذریعہ سے میرے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، مدینہ طیبہ میں خون کی ہولی کھیلے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا میں چھوڑ سکتا ہوں مدینہ شریف، لیکن حضرت عثمان نے اپنی جان دی تھی، میرے آقا کی مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا، میں وطن چھوڑ جاؤں گا، مدینہ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں وطن چھوڑ سکتا ہوں، وطن بھی عام وطن نہیں ہے، وطن بھی مدینہ منورہ ہے۔ آج اگر کوئی 10 دن مدینہ طیبہ میں رہے، 1 مہینہ مدینہ طیبہ میں گزارے، ماہ رمضان شریف ہم نے گزارا، دیگر تو دنوں میں بھی جانا آنا ہوا، کئی لوگ ہیں
جو 10 دن مدینہ شریف میں رہتے ہیں، جب مدینہ شریف سے جدائی کا وقت آتا ہے، ہم نے 80 سال کے بوڑھوں کو ایسے روتا دیکھا جیسا معصوم بچہ ماں سے جدا ہو تو بلک بلک کے روتا ہے۔ مدینہ طیبہ چھوٹ رہا ہے، حضور کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں، مدینہ منورہ سے دور جا رہے ہیں، گنبد خضرا آنکھوں سے اوجل ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ والو، جس نے 10 دن مدینہ شریف میں گزارے، اس سے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ ذرا اس حسین کا جگرہ بھی تو دیکھو جس نے 55 سال مدینہ منورہ میں گزارے، جس نے 55 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آج وقت آیا وطن چھوڑنا ہے، اسلام بچانا ہے۔ دین اسلام نہیں بچتا اگر حسین وطن نہ چھوڑے۔ حسین نے فیصلہ کیا مدینہ پاک جیسا میرا وطن ہے، ایسا وطن کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وطن نہیں چھوڑتا اسلام نہیں بچتا۔ فرمایا وطن چھوڑ سکتا ہوں، اسلام کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں آنے دوں گا۔ بیان کروں گا، سن لیجئے ذرا۔ اب کپتان پہنچا، مدینہ شریف چھوڑنے کا وقت ہوا۔ کسی نے کہا رجب کا مہینہ 60 ہجری ہے، 27 رجب ہے، کسی نے کہا 4 شعبان 60 ہجری ہے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ شریف چھوڑا، اب صرف اکیلے نہیں چھوڑ رہے، 7 معصوم بچے بھی جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات آ گئی، آ کے کہنے لگی حسین خود جاتے ہو تو جاؤ، ان معصوم بچوں کو نہ لے جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میرے بیٹے حسین، یہ مستورات ہیں، یہ پردے والی بیبیاں ہیں، انہیں تو اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا نانی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ کہا ہے، لیکن میں وہی کروں گا جو میرے نانا نے فرمایا، جو کچھ میرے نانا نے فرمایا میں وہی کروں گا، میں نے وہی کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا خود جاتے ہو تو چلے جاؤ، ان مستورات اور بچوں کو نہ لے کے جاؤ۔ اب سنو ذرا، وہ قانون مشیت کا شناسہ حسین، قانون مشیت کا شناسہ حسین، مجھے نہیں پتا میرا اللہ میرے بارے میں کیا چاہتا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا چاہتا ہے، لیکن حسین کو پتا تھا میرے بارے میں میرا رب کیا چاہ رہا ہے، میرے اللہ کی کیا منشا ہے، میرے اللہ کی کیا مرضی ہے۔ آپ نے جواب دیا میں اپنی مستورات کو، معصوم بچیوں کو، بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، چونکہ میرا رب یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے جب مجھے ذبح کیا جائے یہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہی ہوں، جب مجھے ذبح کیا جائے میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں، میرا رب یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے۔ واہ قربان امام حسین کی شان پر، واہ قربان امام حسین کے حوصلوں پر، واہ قربان امام حسین کی بلند نگاہی پر۔ مصطفیٰ والو، اگر کسی باپ کو پتہ چل جائے میں اگر اس طرف سفر کروں گا مجھے مار دیا جائے گا، وہ کبھی اپنے معصوم بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، اپنی مستورات کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ ویسے بندہ بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن معصوم بچے آنکھوں کے سامنے ہوں بندہ بزدل بن جاتا ہے۔ اگر میں آگے بڑھ گیا تو میرے معصوموں کا کیا بنے گا؟ ان حالات میں 6 مہینے کا اصغر تڑپ رہا ہے، لیکن حسین کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں اللہ جس حال میں تو راضی ہے اسی میں تیرا حسین راضی ہے۔ اللہ سفر کیا، مدینہ شریف چھوڑا، یہ میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، جو کبھی مدینہ شریف کو چھوڑ چکے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔
حج کے لیے گئے ہوں، عمرہ کے لیے گئے ہوں، مدینہ شریف کی بہاریں دیکھی ہوں، پھر ان کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا ہو، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف چھوڑنا ایک مومن کے لیے کتنا مشکل ہے۔ پھر آئے امام حسین، 4 مہینے لگ بھگ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے۔ حج کے دن شروع ہوئے، یزید نے ایک چال چلی، 40 بندوں کو احرام پہنائے اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی کی کہ جاؤ اور جا کے حرم کعبہ میں حسین کو شہید کر دو۔ تم نے احرام پہنا ہوا ہوگا، کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا، رش میں حسین کو شہید کر دیا جائے، نہ میرے اوپر کوئی بات آئے گی، میرے سامنے سے یہ رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی، میں حسین کو ہٹانا چاہتا ہوں ہر صورت میں اپنے رستے سے۔ امام حسین کو خبر لگی کہ یزید نے میرے قاتل حاجیوں کے روپ میں بھیج دیے، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ ہر احرام پہننے والا ٹھیک نہیں ہوتا، کئیوں کے احرام کے نیچے خنجر چھپے ہوتے ہیں، ہر بیت اللہ میں کھڑے ہونے والا ٹھیک نہیں ہوتا، کئی بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں خنجر لے کر کے آل نبی کو ذبح کیا جائے، تو لہذا بیت اللہ میں کھڑے ہونے کا معاملہ نہیں ہے، احرام پہننے کا معاملہ نہیں ہے، احرام بھی پہنا ہو اور بیت اللہ میں بھی مومن کھڑا ہو اور دل کی دھڑکنیں مصطفیٰ کے بچوں سے پیار بھی کر رہی ہو، تو وہ احرام بھی قبول ہے، وہ بیت اللہ میں کھڑا ہونا بھی قبول ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ظالم قدم اٹھانا چاہتا ہے اور بیت اللہ شریف کی حرمت پامال ہوگی، تو حضرت امام حسین نے 60 ہجری 8 ذی الحج 2 دن کے بعد تو حج ہے، یعنی 1 دن بعد اللہ کے حضور میں حاجی آ چکے ہیں، 1 دن کا وقفہ ہے اور حاجیوں نے حج کرنا ہے، اور حسین نے 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں محبت، جو مدینہ شریف سے 25 حج پیدل چل کے کرتے رہے، خود بتائیں انہیں حج سے کتنا پیار ہوگا، انہیں اس دن کی حاضری سے کتنی محبت ہوگی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ قاتل حاجیوں کے روپ میں آئے ہیں اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں، امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے ایک فرمان سنا تھا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے گا، ایک مینڈا ذبح کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی۔ فرمایا وہ میں دمبا نہیں بننا چاہتا، اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا، کوفہ کی طرف آپ عازم سفر ہوئے۔ اب وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا وقت ہوگا، حاجیوں علی کا بیٹا تمہیں حج بچا کے دے گیا ہے، قاریوں علی کا بیٹا تمہیں قرآن بچا کے دے گیا ہے، نمازیوں علی مولا کا بیٹا تمہیں نماز بچا کے دے گیا ہے، اے سجدہ کرنے والوں علی مولا کا بیٹا تمہیں سجدوں کا تقدس بچا کے دے گیا ہے۔ وطن چھوڑ دیا، حرمین شریفین جیسی مقدس ہواؤں اور وہاں کی فضاؤں کو چھوڑا، لیکن کہا دین بچتا ہے قربانی دے کے، تو